ایک ہرے سرسبز جنگل میں ٹنی چڑیا اپنے بچے کے ساتھ ایک درخت پر گھونسلہ بنا کر رہتی تھی۔ اچانک ایک دن تیز ہوا چلنے لگی اور تھوڑی دیر بعد تیز بارش ہونے لگی۔ موسلا دھار بارش اور تیز ہوا کی وجہ سے ٹنی چڑیا کا گھر ٹوٹ گیا۔ ٹنی چڑیا بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس برستی بارش میں اپنے بچے کو کہاں لے کر جاؤں۔ بارش مسلسل تیز ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ اچانک سے ٹنی چڑیا کو اپنے دوستوں کا خیال آیا۔ ٹنی چڑیا اپنے بچے کو لے کر اپنی دوست کالی کوی کے پاس گئی۔ گھر کے باہر جا کر اس نے کالی کوی کو آواز دی، کوی بہن میری بات سنو ذرا۔ کیا بات ہے ٹنی چڑیا؟ اتنی شدید بارش میں تم کس لیے آئی ہو؟ اور یہ کیا اپنے بچے کو بھی ساتھ ہی لے آئی ہو؟ کوی کو ٹنی چڑیا اور اس کے بچے کے آنسو بالکل بھی نظر نہ آئے۔ ٹنی چڑیا نے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا، کوی بہن میرا گھر بارش کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اگر آپ مجھے ایک رات رہنے کی اجازت دے دیں یا اتنی دیر کے بارش رک جائے، میں اور میرا بچہ بارش رکنے کے بعد اپنا گھر دوبارہ بنا لیں گے۔ کوی نے معذرت کرتے ہوئے کہا، نہ چڑیا بہن، میرے گھر میں تو پہلے ہی جگہ نہیں ہے، اب میں تم دونوں کو کہاں جگہ دوں گی؟ مجھے تو تم معاف ہی رکھو۔ ہاں، کبوتری کو پوچھ لو، اس کا گھر تھوڑا سا بڑا ہے، شاید وہ رہنے کے لیے جگہ دے دے۔ ٹنی چڑیا نے اس کی بہت منت کی، لیکن کوی کو ٹنی پر رحم نہ آیا اور اپنے گھر چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ ٹنی چڑیا وہاں سے اداس ہو کر اور روتی ہوئی اپنی دوست کبوتری کے پاس گئی۔ کبوتری کے گھر کے پاس جا کر ٹنی نے کہا، کبوتری بہن پلیز دروازہ کھولو، باہر بہت تیز بارش ہے۔ ٹنی بہن تم کیا کرنے آئی ہو؟ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور ساتھ میں اپنے بچے کو بھی لے آئی ہو، خیریت تو ہے؟ میرا گھر بارش کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، اگر تم آج رات مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو تو میں تمہاری بہت مشکور ہوں گی۔ کیا بتاؤں ٹنی بہن، میرا گھر تو پہلے ہی ٹوٹا پھوٹا سا ہے، میں تو پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میں تو بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہوں، میں تم دونوں کی مدد نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دو۔ تم کسی اور سے مدد کے لیے کہو، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اور پھر کبوتری نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ٹنی چڑیا وہاں سے بھی اداس ہو کر روتی ہوئی اپنے بچے کے ساتھ ایک جنگل میں آ گئی۔ وہاں درختوں کے جھنڈ کے نیچے اس نے رات بسر کی۔ وہاں ساری رات برستی بارش میں اس نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنی دوستوں کی یادوں کو بھی بہا دیا۔ اس نے سوچا کہ ایسے دوستوں کا کیا فائدہ جو ضرورت میں کام ہی نہ آ سکیں۔ اگلی صبح اس کے لیے نئی خوشیوں کا پیغام لے کر آئی۔ صبح جب بارش رک چکی تھی، سورج نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو ناریل کے جنگل میں تھی اور وہاں اس کے پاس ایک بہت بڑا ناریل زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس ناریل کو دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ ناریل تو بہت بڑا ہے، کیوں نہ میں اس کو ایک گھر کی طرح تراشوں اور میں اور میرا بیٹا اس کے اندر رہنا شروع کر دیں۔ پھر ٹنی چڑیا نے کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ناریل کو تراش کر ایک خوبصورت سا گھر بنایا۔ پھر وہ اور اس کا بچہ ہنسی خوشی اس گھر میں رہنے لگے۔ ٹنی چڑیا نے اپنے تمام برے دوستوں کو خیر باد کہا۔ وہ ہمیشہ اب بھی دوسروں کی مدد کرتی تھی، لیکن اب اس نے دوسروں سے توقع رکھنا چھوڑ دی تھی۔ اسے اس بات پر یقین ہو چلا تھا کہ کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے زور بازو پر یقین رکھتا ہے۔